کعبہ شریف کا غلاف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جمعہ کی رات غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی اور یوں ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے ہجری سال کی آمد کے ساتھ غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی تقریب کو لائیو نشر کیا گیا اور تقریباً 4 گھنٹہ تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پورے عالم اسلام نے لائیو اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ اس سے قبل غلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے 9 ذی الحجہ کی رات مقرر تھی، مگر سال رواں ہجری سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کا سرکاری فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب صدارت عامہ کی زیر نگرانی غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل براہ راست نشر کیا گیا تھا۔ صدارت عامہ حرمین شریفین کے مختلف شعبوں، سیکٹرز اور جدید مشینوں کے ذریعے کعبہ کے غلاف کسوہ کی بنائی، کڑھائی اور پروسیسنگ کی نگرانی کرتی ہے۔ مکہ معظمہ کے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں کسوہ کی تیاری کے لیے 220 مینوفیکچررز اور کاریگر کام کرتے ہیں۔ کسوہ خانہ کعبہ کے غلاف کو کہا جاتا ہے جس کو ڈھانپنا کا کام کرتا ہے، جو اس کا کور ہے۔ صدارت عامہ کے جنرل صدر الشیخ عبدالرحمن اور سدیس نے اس بات پر زور دیا کہ مملکت کی صاحب بصیرت قیادت ہر اس کام میں سرگرم ہے جو حرمین شریفین میں فراہم کی جانے والی خدمات کی سطح کو بلند کرتی ہے۔ اس قیادت نے کعبہ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کرنے، اس کے غلاف کو برقرار رکھنے اور ہر سال اس کی جگہ ایک نیا غلاف تیار کرنے میں گہری دلچسپی دکھاتی ہے۔ عالم اسلام کی طرف سے حرمین شریفین کی خدمات پر مملکت کی قیادت کی خدمت کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ کسوہ یعنی غلاف کعبہ کیا ہے؟ کیوں ہر سال اس کو تبدیل کیا جاتا ہے؟ کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟ کس طرح تیار ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس کی پوری تفصیلات۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہجری سال کے آغاز میں سب سے مہنگے لباس سے بدل دیا جاتا ہے جو خالص قدرتی ریشم سے بنا ہوا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اسے قرآنی آیات اور اسلامی نقشوں سے مزین سونے کی کڑھائی سے سجایا جاتا ہے۔ لباس کی اونچائی 14 میٹر ہے اور اس کے اوپری حصے میں 95 سینٹی میٹر چوڑی، 47 میٹر لمبی اور 16 ٹکڑوں پر مشتمل ایک پٹی ہے جس کے چاروں طرف اسلامی سجاوٹ کا ایک مربع ہے۔ کسوہ 4 ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ہر ٹکڑا خانہ کعبہ کے ایک رخ کو ڈھانپتا ہے اور 5واں ٹکڑا خانہ کعبہ کے دروازے پر لگائے جانے والا پردہ ہے۔ اس کی تیاری کئی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ کسوہ کے چاروں اطراف میں جاکوٹ کے تانے بانے کو جمع کیا جاتا ہے، پھر کعبہ کے اوپر نصب کرنے کی تیاری کے لیے اس پر بیلٹ اور پردے کے ٹکڑے لگائے جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ کے ٹکڑوں کی تعداد 16 ہے۔ 6 ٹکڑے پٹی کے نچلے حصے میں، 12 چراغ اور کعبہ کے کونوں میں 4 اسٹینڈ رکھے گئے ہیں۔ سیاہ کے اوپر 5 شمعوں کے ساتھ اللہ اکبر لکھا جاتا ہے۔ ریشم، سونے اور چاندی کے دھاگوں اور اہل قومی کارکنان کے ہاتھوں سے ہر سال خانہ کعبہ کے لباس کی سلائی اور کڑھائی کی جاتی ہے۔ کعبہ کے غلاف کے لیے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے بہت سے حصے ہیں جن میں میٹھا بنانے، رنگنے، لیبارٹری، پرنٹنگ اور کڑھائی شامل ہے۔ ان حصوں میں سب سے نمایاں شعبہ ٹیکسٹائل کا تھا جو بیرونی لباس کی بنائی کا کام کرتا ہے۔ کعبہ کی کئی تکنیکی اور کوڈیفائیڈ مراحل سے گزر کر اور قومی کیڈرز کے ذریعے سائنس اور عملی طور پر اہلیت حاصل کرتے ہیں۔ ریشم، سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کعبہ شریف کے غلاف یعنی کسوہ کی ہر سال سلائی اور کڑھائی کی جاتی ہے۔ مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کے دور سے کسوہ کی تیاری میں سعودی حکومت کی گہری دلچسپی رہی ہے۔ انہوں نے مملکت کے اندر غلاف کی تیاری کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد مکہ معظمہ میں غلاف کعبہ کی تیاری شروع ہوئی۔ کسوہ کی مقامی سطح پر تیاری کی کہانی 1346 ہجری یعنی مکہ مکرمہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی 100 سال پہلے سے۔ تفصیلات کے مطابق 1346 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وزارت پبلک فنانس کے گھر کے سامنے اجیاد محلے کے ایک نجی گھر سے شروع ہوئی تھی۔ مکہ معظمہ میں غلاف کعبہ کی تیاری کا یہ پہلا سال تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر آنے والے سال میں زیادہ اہتمام کے ساتھ غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ آج غلاف کعبہ کی تیاری میں سالانہ 20 ملین ریال کی لاگت آتی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیے 2 کروڑ سعودی ریال کا خرچ آتا ہے اور انڈین کرنسی میں رقم 42 کروڑ روپیہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس غلاف کا وزن 850 کلو گرام ہے جسے کپڑے کے 47 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ٹکڑا 98 سینٹی میٹر چوڑا اور 14 سینٹی میٹر اونچا ہے۔
اسے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں کسوہ کعبہ کی ذمہ دار جنرل پریزیڈنسی برائے امور حرمین شریفین کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے، جسے اردو میں صدارت عامہ کہہ سکتے ہیں۔ اس بار غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل 1 محرم الحرام کو انجام دیا گیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کے فرزند نے اہتمام کے ساتھ غلاف کعبہ کی تیاری اور اس کی دیکھ بھال جاری رکھی تھی۔ سال 1962 عیسوی میں کعبہ شریف کا مکہ مکرمہ میں پہلا غلاف مکمل ہوا تھا۔ نئی فیکٹری میں بنا جانے والا پہلا کسوہ 3 ماہ میں، خاص طور پر اگست میں مکمل ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، غلاف کعبہ کو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے اور اسے بانی مملکت عبدالعزیز آل سعود نے کعبہ شریف کے لیے عطیہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے۔ یہ معاملہ 1381 ہجری کا ہے۔ سال 1962 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے کسوہ فیکٹری کی تیاری کا حکم دیا اور پھر یہ کام اپنے بھائی شاہ فیصل کو سونپ دیا، جنہوں نے وزیر حج و اوقاف حسین عرب کو غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک کمپلیکس کے قیام کا حکم دیا تھا۔ اس کمپلیکس کے لیے جرول کے مقام پر وزارت مالیات کی عمارت سے منسلک عمارت کا انتخاب کیا گیا۔ جرول کے مقام پر شاہ فیصل، شاہ خالد اور شاہ فہد کے دور میں غلاف کعبہ کی تیاری جاری رہی۔ سال 1397 میں کسوہ کعبہ کو ایک نئی عمارت میں منتقل کیا گیا۔ اس نئی عمارت میں کسوہ کی تیاری کے لیے لگائے گئے کارخانے کو جدید آلات سے آراستہ کیا گیا۔ کعبہ کسوہ فیکٹری میں الیکٹرانک سسٹم، برقی آلات اور میکینیکل آلات کو سسٹم کو نئے نظاموں کے مطابق اپڈیٹ کرنے اور تبدیل کرنے کے لیے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کی منظوری جاری کی گئی تھی۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز آل سعود کے اعزاز میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے پچھلے سال یعنی منگل 13 شعبان 1439 ہجری کو غلاف کعبہ فیکٹری کا نام بدل کر کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے غلاف کعبہ رکھنے کی منظوری دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مملکت سعودی عرب کو غلاف کعبہ کی اس صنعت کی پائیداری اور ترقی سے نوازا ہے۔ مملکت نے بھی غلاف کعبہ کی تیاری میں تمام جدید تکنیکی ذرائع کو متعارف کرایا ہے۔ کسوہ کی تیاری کے لیے جدید ترین مشینیں استعمال کی جاتی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور میں اس حوالے سے جو ہم تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے وہ مقامی کارخانے میں ہی غلاف کے کپڑے کی تیاری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس برائے غلاف کعبہ کے لیے تاجیمیہ مشین اور جیکوڈ مشین فراہم کی۔ یہ مشینیں غلاف کعبہ پر آیات اور نقوش کی تیاری کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ مشینیں تسبیحات، سنہری لالٹینوں اور الفاظ سکندہ کعبہ کے غلاف کی تیاری کرتی ہے۔ ان کی مدد سے اللہ سبحان اللہ، بحمد اللہ، سبحان اللہ العظیم اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسی عبارات تحریر کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں ریشم کے 9000 سے زائد دھاگے استعمال ہوتے ہیں اور کسوہ بنانے میں 6 سے 8 مہینے کا وقت لگ جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 200 سے زائد ماہرین اور کاریگر کام کرتے ہیں۔ غلاف کعبہ پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی کی جاتی ہے، جہاں کعبہ پر سونے کے ٹکڑوں کی تعداد 54 ٹکڑوں تک ہے۔ کمپلیکس میں سونے اور چاندی کی کڑھائی کہلانے والے خصوصی حصے میں استعمال کرتے ہوئے 120 کلو گرام سونا استعمال ہوتا ہے۔ 100 کلو گرام پین شدہ چاندی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کے کپڑے میں 760 کلو گرام خالص ریشم استعمال کیا جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔